اچھا ٹائم ہے، ایون جو سینئر بینکرز ہیں، مڈل مینیجرز جو ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ بینکنگ انویسٹمنٹ کے ساتھ ٹورینس شامل ہیں، بینک کے ساتھ جو لنکڈ اپ ہیں ان کے لیے، روپے پیسے کے جو کاروبار سے منسلک ہیں، کرنسی ایکسچینج والے لوگ ہوتے ہیں، یا اس کے منہ سے بات نکلے گی، آپ سنیں گے اور آپ کے ذہن میں آئیڈیا آئے گا کہ ہاں میرا علاج اس طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ خیال ہی ہوتا ہے نا جو آتا ہے، تو یہ چیز ٹریگر ہوگی اور آپ اپنے علاج کی طرف جو ہے پراپر طریقے سے ٹورس والے وہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رامش شیخ آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے پیارے رسپیکٹیبل اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کی باتیں ہم سب کے دل میں اتر جاتی ہیں. تو آج بہت زبردست ریسرچ لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو اسلام دعا کرتے ہیں اور ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب. کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں جی اللہ شیخ کا صاحب؟ شکر ہے. جی جناب. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی زبردست ریسرچ ہے کہ مون ایکلپس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 25 مارچ کو ہو چکا ہے، جی اس کے جو آفٹر شاکس جیسے زلزلے کے ہوتے ہیں، جی اسی جی طرح ہر چیز کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں. جی. تو اس کے کن بروج کے اوپر نیگیٹو اور پازیٹیو اثرات ہوں گے، اور بس اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. جناب ایسے ہے کہ لونر ایکلپس ہے، ٹھیک ہے جی، چاند گرہن 25 مارچ کو لگا ہے. پاکستان میں گو نظر نہیں آیا، مگر یہ اس کا اثر تو پاکستان پہ بھی آئے گا، آ بھی رہا ہے. دیکھیں مختلف جو ایونٹس ایک دم انفولڈ ہونے شروع ہوئے ہیں، عدلیہ والا معاملہ دیکھ لیں اور سیاسی چیزیں دیکھ لیں. اس کے علاوہ نا جب بھی گرہن لگتا ہے، چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، 1 مہینہ 45 دن لگنے سے پہلے اور 1 مہینہ 45 دن لگنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں کچھ بروج کے اوپر اچھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں کچھ بروج کے اوپر ٹھیک نہیں ہوتی. ریزن اس کا یہ ہوتا ہے کہ انرجی پیٹرنز، ریڈیشنز کے جو پیٹرنز ہیں وہ اس طرح کے بنتے ہیں کہ مختلف بروج اس کے اوپر مختلف طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں جو پوسٹ لونر ایفیکٹ، جو پازیٹیو ایفیکٹس آئے نا، کن کن بروج کے اوپر آئے ہیں، ہم وہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایریز سب سے پہلا برج ہے جس کے اوپر اس چاند گرہن کے بعد اچھا اثر آتا ہے. ایریز کا جو عرصہ ہے وہ 21 مارچ سے لے کر 19 اپریل تک کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان ڈیٹس میں پیدا ہوئے ہیں 21 مارچ سے 19 اپریل تک، ان کا تعلق برج حمل کے ساتھ ہے، ایریز کے ساتھ ہے. اور وہ لوگ جو ہیں ان کے کاروبار، جو خاص طور پہ جو کاروباری لوگ ہیں نا ایریز، ان کے لیے یہ وقت جو ہے پوسٹ لونر ایکلپس یہ بڑا اچھا افیکٹ لانے والا ہے انشاءاللہ. ہوتی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، چاند بھی اللہ کی مرضی سے، سورج بھی اللہ کی مرضی سے. کاروباری حضرات جو ہیں ان کے لیے ایک اچھا وقت ہے، خاص طور پہ وہ کاروباری افراد کہ جن کا تعلق کیمیکلز کے کام کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ دوا سازی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ آپ سمجھ لیں سیکیورٹی والے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہے، یا وہ لوگ جو ہیڈ ہیں کسی بھی ادارے کے، ان کے لیے، مطلب یہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ پرائیویٹ اداروں سے ریلیٹڈ جو ہیڈز ہیں، یہ ان کی بات ہے کہ ان کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے. یا وہ افراد جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پروموٹ ہو کے کسی اچھی آرگنائزیشن میں ہیڈ کی سیٹ کے اوپر چلے جائیں گے، ان کے لیے یہ ٹائم ٹھیک ٹائم ہے. دوسرا برج جو ہے وہ ہے ٹورس. ٹورس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سور. اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 20 اپریل سے لے کے 20 مئی تک کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین حضرات، آپ کا جو بھی جینڈر ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس ٹائم پیریڈ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا تعلق ٹورس کے ساتھ ہے، برج سور کے ساتھ. ان کے لیے جو کام ہے، جو بہتر کام ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹس فائنانس کے ساتھ ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، فگرز کے ساتھ جو لوگ ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے بہتر ٹائم ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں بینکنگ سیکٹر کے ساتھ، ان کا کسی بھی حوالے سے بینکنگ سیکٹر کے ساتھ تعلق ہے، ان کے لیے بھی یہ اچھا ٹائم ہے. ایون جو سینئر بینکرز ہیں، مڈل مینیجرز جو ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ بینکنگ انویسٹمنٹ کے ساتھ ٹورینس شامل ہیں، بینک کے ساتھ جو لنکڈ اپ ہیں،
ان کے لیے روپے پیسے کے جو کاروبار سے منسلک ہیں، کرنسی ایکسچینج والے لوگ ہوتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر اسٹاک ایکسچینج والے جو ہیں لوگ جیسے، ٹریڈنگ کرتے ہیں نا، کرنسی کی ٹریڈنگ، ٹورس والے، ان کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے. اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ جو منسلک ہیں، جو مطلب اس کا بزنس بھی جی کرتے ہیں. ہاں، جی ہاں، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ٹائم جو ہے ٹورس والوں کے لیے یہ ایک بہتر ٹائم ہے. اچھا، اس کے علاوہ نا ٹورس والے جو ہیں، ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، جو کمپلیکیشنز میں پچھلے 1 سے 1.5 سال میں گئے ہیں، یہ حل کی طرف جاتے ہوئے اس عرصے میں نظر آئیں گے. کوئی نہ کوئی آپ کے مرض کا پراپر حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے آئے گا. کوئی بندہ ہے، بات کرے گا، اس کے منہ سے بات نکلے گی، آپ سنیں گے، اور آپ کے ذہن میں آئیڈیا آئے گا کہ ہاں میرا علاج اس طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ خیال ہی ہوتا ہے نا جو آتا ہے، تو یہ چیز ٹریگر ہوگی اور آپ اپنے علاج کی طرف جو ہے پراپر طریقے سے ٹورس والے وہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. تیسرا جو برج ہے وہ ہے جناب کینسر. اور کینسیرینز جو ہیں ان کے لیے یہ معاملات جو زمین سے، جائیداد سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، وہ معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. خاص طور پہ وہ کینسیرینز جو اپنے ملک سے دور کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اپنے ممالک میں لینڈ سے ریلیٹڈ چیزوں میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم گینز کا ٹائم ہے، فائنینشلی اسٹیبل ہونے کا ٹائم ہے آپ کہہ لیں. اور اس کے علاوہ کینسیرینز جو ہیں ہاؤس وائف، ان کے لیے ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ جو خواتین جن کا تعلق برج سرطان کے ساتھ ہے، جس کا عرصہ 21 جون سے 22 جولائی تک کا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو افراد، خواتین حضرات اس ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق برج سرطان سے، وہ لوگ یا وہ خواتین ہاؤس وائف جو ہیں، وہ اپنے گھر کی اونرز جو ہیں وہ بننے کی طرف، جو چلتی آ رہی ہیں وہ اس عرصے میں اونرشپ کی طرف بہت اسٹرانگ طریقے سے چلی جائیں گی. اور جو خواتین چاہتی ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو، وہ کسی بھی طریقے سے اس چیز کی دوڑ میں آپ سمجھ لیں جس طرح شامل ہو جاتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بہت ساری سکیمز آ گئی ہیں کہ جی آپ قسطوں پہ گھر لے لیں، ہم آپ کو اتنے عرصے کے بعد اونرشپ دے دیں گے، یا قسطوں پہ پلاٹس لے لیں. یعنی وہ کینسر ہاؤس وائف جو اینٹیسپیٹ کر رہی تھیں کہ جی ہمارا اپنا گھر ہو، ان کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے. چوتھا برج ہمارا جو ہے وہ ہے لبرا، میزان جو ہے، جس کا ٹائم پیریڈ ہے 23 ستمبر سے لے کے 22 اکتوبر تک کا. یہ جو میزانی افراد ہیں اوورال، ان کے لیے ایک لحاظ سے یہ چیز بہتر ہے کہ اولاد سے جڑے جو معاملات ہیں وہ بیٹرمنٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لبرا جو خواتین اور حضرات ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے پلان کیا ہوا ہے کہ ہمارے بچے ملک سے باہر تعلیم حاصل کریں، ان کو روپے پیسے کا مسئلہ تھا، یا کوئی آپ سمجھ لیں فائنینشیل کوئی سکیسٹی تھی، یعنی کوئی رکاوٹ تھی یا کوئی کمی تھی، ان کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ریسورسز کی ایلوکیشن کر کے ان کو اپنے ملک سے باہر جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بھیج سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ لبرا والے جو لوگ ہیں جن کا تعلق عدل و انصاف کے ساتھ ہے، ان کے لیے یہ ٹائم جو ہے یہ اچھا ٹائم اس طرح سے ہے کہ اگر وہ ڈیسیژنز اپنے صحیح دے رہے ہیں تو پھر نیک نامی کا ایک ایسا ٹائم ہے جو اس ٹائم سے شروع ہو کے اگلے آنے والے کئی سالوں تک جو ہے وہ پھیلا رہے گا. اچھا، اب عدل و انصاف ضروری نہیں ہے کہ ججز کے ساتھ ہو. آپ اگر کسی بڑے ادارے کے اندر مینیجر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، وہاں پہ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے سٹاف کے ساتھ معاملات کی، خاص طور پہ جو ایچ آر والے لوگ ہیں، ہیومن ریسورسز لیول کے اوپر جو ڈائریکٹر لیول کے یا جو سینئر مینیجرز ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم اپنے امپلائیز یا اپنے جونیئرز، اپنے کولیگ سے ریلیٹڈ چیزوں میں ٹھیک ڈیسیژنز لینے کا ٹائم ہے. ٹھیک ڈیسیژنز لیں. اچھا، جو کولیگز ہیں آپ کے، وہ آپ کو پریز کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے جو سینئرز ہیں وہ بھی آپ کو پریز کریں گے. آپ کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کا ایک طرح سے اب ٹائم سمجھ لیں ہے، مگر اس کے لیے آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا پازیٹیولی، جسٹیفائنگ طریقے سے. آپ ایکٹ اگر کریں گے یا کریں گی تو پھر جو چیز ہے وہ آپ کے حق میں آئے گی پروفیشنلی اس طرح سے.
کہ ایک تو آپ کی انکم جو ہے وہ ظاہر ہے آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں کمپنیز کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، تو آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا اسی ٹائم پیریڈ کے اندر۔ کیپریکونینس جو ہیں اگلا ہمارا برج ہے 22 دسمبر سے 19 جنوری تک کا ٹائم۔ جو افراد خواتین حضرات اس ٹائم میں پیدا ہوئے وہ کنسیڈر کریں گے ان کا تعلق جو ہے وہ برج اس کے ساتھ کیپریکون کے ساتھ ہے۔ اچھا، کیپریکونینز زیادہ تر جو اساتذہ ہیں جو، اچھا آپ کو میں ایک چیز سمجھاتا ہوں، زحل کے انڈر آتا ہے کیپریکون، ایک کیپریکون ہوتا ہے اور ایک ایکویریس ہوتا ہے۔ کیپریکون ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ گرو کا رول جو ہے یہ پلے کرتا ہے، اور ایکویریس جو ہے یہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ، یا آپ کہہ لیں یہ جو کیپریکون ہے یہ پہنچانے والی پوزیشن میں ہوتا ہے ہمیشہ، اور جو ایکویریس ہے یہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہ کیپریکونینز جو اساتذہ ہیں، جو آپ سمجھ لیجئے کہ شعبہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم بہتر اس طرح سے ہے کہ سکلز کے پالش ہونے کا ٹائم ہے، انکم کے بڑھنے کا ٹائم ہے، آپ کے پاس اضافی کام جو ہے وہ آتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک سکول میں پڑھا رہے ہیں تو دوسرے سکول میں بھی آپ وزٹنگ فیکلٹی کے اوپر، آج کل تو یہ رواج ہو گیا ہے نا، ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت یہ چیز نہیں ہوتی تھی، جو ٹیچر جہاں ہوتے تھے وہ وہیں پڑھاتے تھے۔ تو آج کل یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پڑھایا ایک پیریڈ، اب آپ کا دوسرا پیریڈ جو ہے وہ دوسرے اسکول میں ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے سسٹمز بھی جو ہیں وہ بہت سارے چینج ہو گئے۔ تو کیپریکونینز کے لیے جاب اپرچونٹیز، خاص طور پہ جو ٹیچنگ کے ساتھ لوگ ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا وہ افراد جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اپنے سکلز کو پالش کرنے کے لیے کوئی ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی سیمینار اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ورک شاپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، جس میں جا کے وہ سمجھیں کہ ان کا جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز والا جو حصہ ہے وہ ساؤنڈ اینڈ اسٹیبل ہو رہا ہے، تو یہ والا موقع جو ہے چاند گرہن کے بعد یہ ان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں، جس طرح میں نے شروع میں ویڈیو میں کہا کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں آپ اپنی ایک بیس بھی بنا سکتے ہیں کہ جناب یہ بیس بن گئی، اب آگے آنے والے کئی سال جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اسی بیس کے اوپر جو ہے وہ چلتی نظر آئے گی۔ فائنینشلی یہ لوگ جو ہیں کیپریکونینز یہ پہلے سے بہتر پوزیشن میں آئیں گے اس میں انشاءاللہ 45 دن میں۔ یہ جو لگا ہے نا اس میں، یہ جو چاند گرہن یہ سملا میں لگا ہے، اور اس کو جو ویدک ایسٹرولوجی فالو کرتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کو یہ لوگ بولتے ہیں اتر پھالگنی نچھتر، ٹھیک ہے، جو اس کو فالو کرتے ہیں نا، تو یہ میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو دو بروج ہیں ان کے اوپر آ رہا ہے نیگیٹو ایفیکٹ، اور پہلا جو ہے وہ آ رہا ہے جیمنائی، اور دوسرا آ رہا ہے اسکارپیو۔ اچھا، جیمنائی جو ہیں ان کے ساتھ مسئلے ہیں، آ سکتے ہیں خدا نخواستہ مینٹل اور سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں جن کو آلریڈی یہ معاملہ ہے، اور وہ جیمنائی جو کسی سٹریس میں ہیں یا کسی ٹینشن کے اندر ہیں، ان کا سٹریس لیول اس لیول تک چلا جاتا ہے کہ وہ نروسنس اور انگزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے۔ اسکارپیو جو ہیں ان کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ ان کی لو لائف اور فائنینسز جو ہیں وہ خدا نخواستہ اس ٹائم میں ڈسٹرب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ ڈپریشن میں یا کلینکل ڈپریشن میں جا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ نے خود فائٹ کرنا ہے، احتیاط خود کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس مذہب سے، جس مسلک سے، جس بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، بنانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرنا۔ یہ جو پرابلمز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اگر آپ کرتے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ جیمنائی اور یہ جو اسکارپیو ہیں، یہ اگر ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو، اگر اس کی کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، تو میرا نہیں خیال کہ پھر ان کو کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حق ہے نا، جو آپ اس کے ساتھ اپنا حساب رکھیں گے وہ ٹھیک رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کچھ سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ یہ چیزیں ہیں میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے کہ انسان چار عناصر کا مجموعہ ہے، اس میں مطلب یہ کہ آگ، مٹی، پانی، ہوا،
تو یہ جو مطلب مون اکلپ اس وجہ سے بھی ان پہ اثرات، جیسے آپ اس کو مون کو کس میں لیتے ہیں؟ دیکھیں جیسے چاند ہے، اس کی مطلب اپنی ایک جو انرجی ہے وہ کس میں مطلب کن کو زیادہ، مطلب واٹر سائن کو زیادہ کرتی ہے یا ان بروج کو کرتی ہے جن کا مطلب عنصر آگ ہے یا جن کا ہوا ہے یا مطلب مٹی ہے؟ دیکھیں لونر کا مطلب ہے چاند، جی چاند کا تعلق صرف ایک برج کے ساتھ ہے ڈائریکٹ، اور وہ برج ہے کینسر. جی بالکل. ٹھیک ہے، کینسر والوں کو کافی فائدہ آئے گا. اس واٹر سائنس کے ساتھ چاند جو ہے وہ زیادہ اچھا، چاند والا جو معاملہ ہے کینسیرین کی کمپیٹیبلٹی جیسے اسکارپیو کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پائسز ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہے. تو آپ کا سوال اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ جو واٹر سائنس والے ہیں، زوڈیک سائنس، ان کے ساتھ جو ہے یہ جو چاند گرہن کے بعد والے اثرات ہیں یہ نرمی میں آئیں گے. جی مگر اوور آل میں نے جو ڈسکس کیا نا، یہ 5 بروج وہ ہیں جن کو الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ آنے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجیے گا. اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ. اللہ حافظ.